روزے کی حالت میں خدا نخواستہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر بیٹھے تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ عباس بھائی پہلے تو یہ افسوسناک ہے، مجھے خود ایسے فون آ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسی حرکت کر چکے۔ لا حول ولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان جو بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ رمضان کب آ رہا ہے، رمضان کب آ رہا ہے، چاند دیکھنے کے لیے کتنی کوششیں ہم نے کی، چاند نظر آنے کے بعد ایک مسلمان کا پورے مہینے کا پلان بن چکا ہوتا ہے کہ میں نے اب دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے۔ تو یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص اپنے فضل و کرم سے ہمیں رات کے وقت اجازت دے دی۔ الحمدللہ۔ پہلے یہ پابندی تھی، اچھا پہلی قوموں کو اجازت نہیں تھی؟ پہلے قوموں کو پابندی تھی، اور ابتداء میں اسلام میں بھی یہ پابندی رہی۔ اوکے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ افطاری سے لے کر سحری تک کا جو درمیان کا وقت ہے، میاں بیوی اپنی فطری شہوت، اپنی خواہش کو پورا کر لیں۔ صحیح۔ تو یہ اچھا خاصا پیریڈ ہے، تقریباً برابر ہی ہے۔ جی جی جی۔ تو 10-11 گھنٹے اس فطری خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کام دن کے وقت روزے کی بے حرمتی کرتے ہوئے کرتا ہے تو یہ نہایت افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی فطری خواہش اس پر غالب آ گئی، جی بالکل، سفر پر گیا ہوا تھا، واپس آیا، نہیں برداشت ہو پایا، یہ کر گزرا یا ذہن میں نہیں رہا، کوئی بے خیالی ہو گئی، بھول گئے، تو یہ اس کا پھر جرمانہ بہت سخت ہے، اس کی سزا بھی اللہ نے بہت سخت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے ایسا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے کہ اندر الفاظ پر غور کریں کہ ان کو یہ کام کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی کتنی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ہلاک تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا وما اہلکک، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ تو یعنی وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے کہ گویا میری دنیا اور آخرت گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کفارہ، یعنی روزہ اتنی عظیم عبادت کہ اس کی بے حرمتی اگر جان بوجھ کے نہیں کی، انجانے میں بھی ہوئی ہے تو جرمانہ کتنا سخت ہے؟ جرمانہ تب بھی ہے، تب بھی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ ایک غلام، 10,000 درہم قیمت تھی نبی علیہ السلام کے دور میں ایک غلام کی، 10,000 درہم۔ اور ایک درہم جو ہے یہ تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، تو 10,000 مین 3 کلو چاندی۔ 3 کلو چاندی کی قیمت ابھی اس دور میں بھی نکالیں تو اگر چاندی کلو کے حساب سے نکالیں گے تو یہ لاکھوں روپے بنیں گے۔ جی۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس اتنی استطاعت تو نہیں کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں، غریب آدمی ہوں۔ تو جب یہ غلام نہیں آزاد کر سکا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس طاقت ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں؟ رمضان کے بعد اس ایک روزے کا کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر درمیان میں ایک ناغہ ہوا تو پھر 0 سے شروع۔ اوکے، صحیح صحیح۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے سے تو یہ ہے جسمانی طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ میں 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکوں گا۔ وہ تو 3 ماہ ہو گئے نا، رمضان المبارک کے بھی پورے کرے گا، تو وہ اور 2 ماہ جب اس پر بھی وہ طاقت نہیں رکھا تو پھر تیسرا آپشن بتایا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ تیسرا آپشن سب سے پہلے بتایا جاتا ہے۔ اچھا جی۔ تو لوگ اس کا پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ 60 تو یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک دیگ چاول پکوائے اور بانٹ دیے، لو جی کفارہ ہو گیا۔ تو یہ سزا ترتیب وار ہے۔ سب سے پہلے غلام آزاد کرے، لاکھوں روپے لگیں گے۔ اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر وہ نہیں رکھ پائے یا نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، لاچار ہے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ صحیح صحیح۔ تو 60 مسکینوں کی ترتیب سب سے پہلے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فتوے میں دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بتا دی یار تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تیسرا اور آخری آپشن ہے جب پہلے 2 نہیں کر پائے، تاکہ اس کو آئندہ ساری زندگی احساس رہے، یاد رہے کہ یہ روزہ عبادت ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی، کیا؟ کہ یہ خالی مرد پر نہیں ہے۔ اچھا وہ دونوں رکھیں گے؟ اگر بیوی بھی اس رضامندی سے شامل تھی اس کام میں تو پھر دونوں کو یہی جرمانہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 2 مہینے کے روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور اگر بیوی مجبور تھی، خامد نے مجبور کیا ہے، تو پھر اس اکیلے پر جرمانہ ہے۔
صحیح، تو یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ محبوب عبادت جس کا اجر و ثواب اس نے فرشتوں کو لکھنے کی اجازت بھی نہیں دی کہ میں خود دوں گا، خود اپنے پاس رکھا. اس کی جب بے حرمتی کی ہے تو پھر سزا بھی بہت سخت دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.